والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى في مقام آخر وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين والمرسلين. حمد و صلاة کے بعد معزز مکرم علماء کرام، حاضرین محفل، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کی یہ محفل مسجد حاضہ کے سابقہ امام مرحوم الحاج حافظ شفیع صاحب کے ایصال ثواب کے سلسلے میں چوتھی برسی کے سلسلے میں سجائی گئی ہے، اور اسی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری ایک نسبت ہے وہ اس مہینے کے حوالے سے ہے کہ یہ مہینہ حضرت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور ان کے یوم وصال کے عنوان سے مشہور و معروف ہے۔ اتوار کا دن جو گزر چکا وہ 22 جمادی الاخری یعنی 22 جمادی الثانی کی تاریخ تھی، اور وہی یوم صدیق اکبر تھا۔ لیکن بہرحال پورے مہینے اور پورے سال یہ تذکرے چلتے رہتے ہیں اور ہوتے رہنے چاہیے۔ تو یوں اس مناسبت سے میں نے ایک دو آیتیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تلاوت کی ہے۔ انہی دونوں حوالوں سے یعنی آج کی جو محفل ہے ایصال ثواب، اس حوالے سے والدین کے حوالے سے اور حضرت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پہلے جو میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں ان میں اللہ رب العزت نے والدین کے ادب کا اور ان کے حقوق کا ذکر فرمایا، اور آج کی اس محفل میں جو خاص طور پر مجھے دعوت دی ہے ہمارے بھائی ارشد فریدی نے، انہی کے والد صاحب کا یہ فاتحہ کا سلسلہ ہے۔ تو یہ جو ان گھر والوں کی طرف سے یہ اہتمام ہے
اور عموماً لوگ اپنے گھر والوں، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے یا کسی بھی انتقال کرنے والے کے لیے جو یہ اہتمام کرتے ہیں تو یہ ایک ثواب تو ایصال ثواب کرنے کا ملتا ہے کہ لوگوں نے کچھ تلاوت کر لیا، پڑھ لیا، تو ایک ثواب تو وہ ملتا ہے، اور اگر پھر تعلق ماں باپ کا تعلق ہو، اولاد اور ماں باپ کا رشتہ ہو، تو پھر ایک اور ثواب بھی ملتا ہے، اور وہ ہے صلہ رحمی کا ثواب، یعنی ماں باپ کے ساتھ جو بھلائی کرنے کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے تو پھر ایک ثواب وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اور ہمارے دین میں جگہ جگہ بار بار ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج کے دور میں اس حوالے سے بہت کمی پائی جا رہی ہے۔ اب اولادیں بری صحبت کی وجہ سے، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان بری صحبتوں کی وجہ سے بگڑتے جا رہے ہیں، اور جیسا ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے، جیسا انداز ان کے سامنے بات کرنے کا ہونا چاہیے، وہ اب آج کے دور میں بہت سے گھروں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ ان ادب و آداب کو بھولتے جا رہے ہیں، اور ان کے سامنے یعنی ماں باپ کے سامنے زبان چلانا، غصہ کرنا، انہیں جھڑک کے بات کرنا، اور اس سے بھی خیر آگے کی چیزیں ہیں، ان پر ظلم کرنا، انہیں گھر سے نکال دینا، اور بعض ایسے ایسے معاذ اللہ واقعات آتے ہیں تو دل ہل کے رہ جاتا ہے کہ جس میں بعض انتہائی بد نصیب قسم کی اولادیں ماں باپ کو معاذ اللہ قتل تک کر دیتی ہیں، اور یہ انتہا درجے کی بد نصیبی ہے اس اولاد کی کہ جو اس حد تک چلی جائے۔ چھوٹی چھوٹی جائیداد کے لیے، حصے کے لیے وہ لڑائیاں ڈال دیتے ہیں گھروں میں کہ پھر کسی قسم کی وہ لحاظ اور مروت یا رعایت نہیں کرتے، اور پھر وہ لڑتے لڑتے مارنے اور ظلم کرنے پر اور ہاتھ اٹھانے اور قتل کرنے تک بھی چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال آج کے اس دور میں جب بگاڑ اتنا زیادہ ہے تو پھر نصیحت بھی اتنی زیادہ ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بگاڑ تو بڑھتا چلا جائے اور نصیحت ہم کبھی کبھی کریں، نصیحت بھی اتنی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے جب بگاڑ پھیل رہا ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے دیکھیے کہ قرآن میں جگہ جگہ اور بار بار ماں باپ کا ذکر فرمایا، تو اللہ رب العزت اس موضوع کو بار بار ذکر فرما رہا ہے۔ جو ابھی آپ کے سامنے میں نے آیتیں پڑھی ہیں ان میں اللہ رب العزت نے بہت تاکید فرمائی ہے ماں باپ کے حوالے سے، اور بڑے بنیادی آداب سکھائے ہیں۔ ارشاد فرمایا، یہ 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 23 اور 24، یہ خاص طور پر اپنی زندگی میں بار بار پڑھا کریں اس کو۔ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی آیت نمبر 23 اور 24، اس کو اور اس کے ترجمے کو پڑھا کریں۔ کیا فرمایا کہ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، حکم دیا ہے، اللہ تعبدوا الا إِيَّاهُ، کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ پھر آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی تمہارے رب نے یہ فیصلہ بھی کر دیا ہے اور یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ اپنی عبادت کا حکم دینے کے ساتھ ماں باپ کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ جب اپنے ذکر کے ساتھ ماں باپ کا ذکر شامل فرما دے لوگوں کے ماں باپ کا، تو اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ کا معاملہ بہت اہم ہے اللہ کی نظر میں اور اللہ کے نزدیک۔ جیسے اللہ نے کئی مقامات پر اپنے ذکر کے ساتھ نبی کے ذکر کو ملایا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ان کی عزت و ناموس، ان کی ختم نبوت اور ان کا مقام، ان کا احترام کتنا اہم ہے لوگوں کے لیے۔ تو اس لیے قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا۔ تو اسی سے ملتی جلتی یہ بات بھی ہے قرآن میں کہ اپنے ذکر کے ساتھ رب العالمین نے کئی مقامات پر ماں باپ کا ذکر فرمایا اور لوگوں کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم فرمایا۔
تو ہم اسی سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ موضوع کتنا اہم ہے، ماں باپ کی کتنی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک، کہ رب نے ان کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ شامل فرما دیا اور قرآن میں اس کو ملا کر تذکرہ فرمایا. جیسا کہ یہ آیت ہے، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو. اور اگلی بات کیا فرمائی؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. پھر آگے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، کہ اگر یہ ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، تمہارے پاس اور تمہارے سامنے یہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان میں سے کوئی ایک، تھوڑا سا پانی دیجئے، درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رحمت للعالمین. فرمایا کہ ان میں سے کوئی ایک یا دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، فرمایا کہ انہیں اف تک نہ کہنا. اف جو ہے یہ سب سے آخری درجہ ہوتا ہے بے ادبی کا، سب سے کم درجہ بے ادبی کا ماں باپ کے سامنے یہ ہے کہ ماں باپ کسی بات کا حکم دیں اور اولاد کہے کہ اف، کہ میں ہی ملاؤں آپ کو، ہر کام میں ہی کروں. یہ جو اف کا لفظ ہے نا، اللہ رب العزت نے وہ منع فرما دیا. تو آپ اندازہ کریں کہ جب رب کے نزدیک یہ کم سے کم درجے کی بے ادبی بھی جائز نہیں ہے، تو آپ سوچیں کہ اس سے اگلے جو مراحل ہیں، اس سے جو اگلی زبان درازیاں ہیں، وہ اللہ کی نظر میں کتنی ممنوع کہلائیں گی. یہ انداز قرآن کا بتا رہا ہے کہ سب سے چھوٹی بے ادبی ہے، اللہ نے وہی منع کر دی، تو باقی بے ادبیوں کا تو پھر کیا ہی کہنا، وہ آپ سمجھ جائیے خود ہی. وہ تو جائز ہی نہیں ہے نا کہ معاذ اللہ گالی دینا، زبان چلانا اور ان کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جانا اور انہیں ڈانٹنا، جھڑکنا، غصہ کرنا. یہ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. ہر اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے جب غصے کے ساتھ اور جذباتی ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے ان کے سامنے. فرمایا نہیں، یہ سب منع فرما دیا. افن، فرمایا اف تک نہ کہو. ولا تقل لهما افن کے بعد فرمایا ولا تنهرهما، اور انہیں جھڑک کر بات نہ کرو. بار بار اگر ماں باپ کوئی بات آپ سے پوچھ رہے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، ایک بات بار بار ماں باپ پوچھتے رہتے ہیں نا، جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو ان کا ذہن اتنا کام نہیں کرتا، تو وہ بار بار آپ کو کچھ بات کہیں گے، بیٹا کھانا کھا لو، بیٹا دیکھو باہر ابھی نہیں جانا، بیٹا یہ نہیں کرنا. اچھا آپ نے کہہ دیا نا کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ پھر دوبارہ کہیں گے آپ نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے میں نہیں جا رہا ہوں، اچھا بیٹا ذرا دیکھ کے ذرا سنبھل کے. اب اولاد کو غصہ آنے لگے گا کہ بار بار مجھے آپ کہے جا رہے ہیں. تو بابا یہی تو صبر کا موقع تھا. اگر آپ اسی موقع پر پھسل گئے اور اسی مقام پر آ کر آپ نے غصہ کر دیا، تو اللہ رب العالمین اسی موقع پر ہی تو احترام کا حکم دے رہا ہے. آپ کا یہ کہنا کہ میں بس 2-3 دفعہ تک تو برداشت کر لیتا ہوں، اس کے بعد میرے لیے مشکل ہو جاتی ہے، تو اللہ نے اسی موقع پر صبر کا حکم دیا. فرمایا کہ نہیں ولا تنہرہما، ان سے جھڑک کر بات نہ کرو. اور فرمایا وقل لہما قولا کریما، اور ان سے پیار سے احترام سے بات کرو. پھر اگلی آیت میں فرمایا واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ، اور ان کے سامنے اپنے رحمت کے بازوؤں کو جھکا کے رکھو، نرمی کے بازوؤں کو جھکا کے رکھو. یہاں پہ بازو کا لفظ فرمایا، بازو یعنی پروں کا لفظ، اپنے پروں کو جھکا کے رکھو. اب پروں کا جو لفظ ہے وہ پرندوں کے لیے ویسے آتا ہے، پرندوں کے پر ہوتے ہیں، اڑتے ہیں وہ. علماء نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں، حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی کہ پروں کا لفظ اللہ نے فرمایا. پروں کا لفظ ویسے تو پرندوں کے لیے آتا ہے، لیکن اللہ نے انسانوں کو فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے پروں کو جھکائے رکھو. یعنی پرندوں والا لفظ انسانوں کے لیے ذکر کر کے اشارہ دیا کہ ماں باپ کے سامنے اڑنے کی کوشش نہ کرنا، ان کے سامنے اڑنے کی کوشش نہ کرو. انہوں نے تمہیں یہ ساری چیزیں چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، تو جو زبان اور جو لفظ انہوں نے سکھائے
آج اس زبان کو اگر انہی ماں باپ کے سامنے استعمال کرنا شروع کر دیا، جنہوں نے بولنا سکھایا انہی کے سامنے زبان چلا رہے ہیں، جنہوں نے چلنا سکھایا ان کے سامنے چلنے کے بجائے اڑان بھر رہے ہیں آپ، اللہ نے اسی کو منع فرمایا، فرمایا وخفض، جھکاؤ، اپنے بازوؤں کو جھکاؤ، کیونکہ پرندہ بازوؤں کو کھولتا ہے اڑنے کے لیے، اللہ فرماتا ہے اڑان نہ بھرو بلکہ جھکا کے رکھو، من الرحمتی، رحمت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ اور ایک دعا پھر آگے سکھا دیا، ایک دعا بھی عطا فرمائی، اور یہ ہر ایک کو یہ دعا یاد ہو جانی چاہیے، عربی میں یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اردو میں ہر روز کوشش کیا کریں کہ اپنی دعاؤں میں ماں باپ کے لیے دعا کیا کریں، چاہے ماں باپ دنیا میں موجود ہوں یا نہ ہوں۔ یہ دعا ایسی ہے، یہ الفاظ اتنے پیارے ہیں کہ اس میں ماں باپ کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، موجود ہیں تو سبحان اللہ، نہیں ہے تب بھی یہ دعا آپ کریں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان کے لیے پہلے تو فرما دیا اپنے پروں کو جھکا کے رکھو من الرحمتی، اور اس کے بعد فرمایا وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا ہے۔ فرمایا کہ وقل، اور یوں کہیے کہ رب ارحمہما، اے میرے رب ان ماں باپ پر، میرے ماں باپ پر اپنی خاص رحمت فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ یہی ایصال ثواب، یہ جو آخری الفاظ آ گئے وہ یہ دعا ہے، یہ ایصال ثواب۔ یہ الفاظ یاد کر لیجیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سب آپ لوگ میرے ساتھ مل کر ان لفظوں کو دہرا لیجیے، پڑھیے رب ارحمہما، رب ارحمہما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما، رحمت نازل فرما، جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں میری تربیت فرمائی اور میری پرورش فرمائی۔ تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اس کو اردو میں کر لیں ورنہ عربی میں یاد کر لیں، 2-4 لفظ ہیں، کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، کئی جگہ لکھی بھی ہوتی ہے، قرآن میں کھول کر یاد کر لیں، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 24 ہے، تو اس کو کھول کر یاد کر لیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ آپ کے بچے جب یہ دعا کریں گے تو وہ دعا آپ کے لیے کہلائے گی نا، آپ ان کے ماں باپ ہیں، بچوں کی زبان پہ آپ جاری کر دیں روزانہ، وہ آپ کو دعا ملتی رہے گی، اور آپ دعا کریں گے آپ کے ماں باپ کو دعا ملتی رہے گی۔ تو یہ ایک سلسلہ بنائیے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے بڑی برکت ہوگی۔ یہ دعا بڑی مؤثر ہے، بہت مفید ہے، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کئی مشکلات آسان فرما دیتا ہے، کیونکہ جب اولادیں ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہیں نا، اللہ ان اولادوں کی مشکلیں ٹال دیتا ہے۔ یعنی ماں باپ کا ایسا فیض ہے جناب کہ وہ زندگی میں بھی برکتیں عطا فرماتے ہیں، زندگی کے بعد بھی، یعنی وہ دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی نوازتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ یہ دعا ماں باپ کے لیے ایصال ثواب ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ ماں باپ کا جو مقام ہے اور جو ان کے ساتھ بھلائی ہے تو وہ زندگی میں تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ زندگی میں جب تک ماں باپ ہمارے سامنے ہیں تو ہم ان کی خدمت کر لیتے ہیں، بھلائی کر لیتے ہیں، لیکن جب دنیا سے یہ چلے جائیں گے تو پھر ان کے ساتھ بھلائی کیسے کی جائے؟ کیونکہ وہ تو چلے گئے، قبر میں چلے گئے، اب ان کے ساتھ بھلائی کیسے کی جائے؟ تو پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ فرمایا الصلاۃ علیہما، فرمایا کہ ان پر نماز پڑھنا، یعنی ان کی نماز جنازہ ادا کرنا، یہ بھی ان کے ساتھ بھلائی ہے، والاستغفار لہما، اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، دعائے مغفرت کرنا، فرمایا کہ یہ بھی ان کے ساتھ بھلائی ہے۔ اب یہ جو مغفرت کی دعا ہے نا، یہ پھر بہت وسیع تصور ہے اس کا، کہ مثلا مسجد میں گھر میں اولاد نے دعا کر لی، یہ بھی عمل ہو جائے گا اس حدیث پر۔ کسی کو لوگوں کو جمع کر لیا اپنے گھر پر یا مسجد میں اور باقاعدہ دعا کروا دی، جیسے یہاں پر ماشاءاللہ یہ مجمع لگا ہوا ہے اور ابھی دعا بھی ہو جائے گی، آپ حضرات نے کچھ تلاوت بھی کیا ہوگا اور بیان بھی ہو رہا ہے، نعت بھی ابھی پڑھی گئی، یہ سب کا سب ان کے لیے ایک ایصال ثواب ہے، دعائے مغفرت ہے، تو یہ چیزیں انہیں پہنچتی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام سے پوچھنے پر یہ رہنمائی حضور علیہ السلام نے فرمائی کہ ان کے لیے دعائیں جاری رکھو۔
تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی بھی دعا کریں، استغفار بھی کریں ان کے لیے، اور دیگر نیکیاں بھی جاری رکھیں۔ کبھی ان کی طرف سے قرآن پڑھ لیجئے، کبھی ان کی طرف سے صدقہ دے دیجئے، کبھی ان کی طرف سے اللہ توفیق دے تو عمرہ کر لیں، حج ادا کر لیں، کبھی ان کی طرف سے قرآن شریف پڑھ لیں، کبھی جناب علی ان کی طرف سے نوافل پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں ان کی طرف سے، روزہ رکھیں اور اس کا ثواب ان کو پہنچا دیں۔ یعنی روزہ تو آپ خود رکھیں مگر ثواب ان کو پہنچا دیں، نوافل پڑھ لیں کبھی ان کی طرف سے، فرضوں کا ثواب بھی پہنچانا جائز ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم جو روزانہ فرض نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح جمعے کی نماز پڑھی، ہم فرض نماز پڑھی، تو کیا اس کا ثواب بھی ہم اپنے مرحوم کو بھیج سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل بھیج سکتے ہیں۔ آپ روزانہ فرض نماز جو پڑھتے ہیں وہ پڑھیں، اور اس کے بعد جب آپ دعا کرتے ہیں تو اس میں دعا کر لیا کریں، یا اللہ اس کو سب سے پہلے تو قبول فرما، ہماری غلطیاں معاف فرما، اور اس پر ثواب عطا فرما، اور وہ ثواب اپنے فضل و کرم سے ہمارے فلاں 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 مرحومین کو عطا فرما۔ تو یہ روزانہ آپ کی فرض نمازوں کا ثواب بھی انشاءاللہ مرحومین کو پہنچتا رہے گا۔ تو بہرحال فرضوں کا ثواب بھی پہنچانا جائز ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزے جو فرض ہیں وہ آپ نے رکھے اور اس کا ثواب آپ نے مرحومین کو بخش دیا، بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ حج اور عمرہ کر لیا، اگرچہ آپ نے اپنی طرف سے کیا مگر اس کا ثواب بھی آپ پہنچانا چاہیں تو پہنچا سکتے ہیں، قربانی کر کے ثواب پہنچا سکتے ہیں، ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ تو مختلف طریقے ہیں، اور صحابہ کرام میں مختلف طریقے رہے ہیں، ایصال ثواب کرنے کے مختلف طریقے رہے۔ آج ہمارے دور میں یہ طریقہ زیادہ رائج ہے، آسان بھی ہے، اس میں لوگوں کو ایک گفتگو سننے کا موقع بھی مل جاتا ہے کہ وہ سیکھ لیتے ہیں بہت سی باتیں، نعت شریف ہو جاتی ہے، تلاوت ہو جاتی ہے، کچھ بیان ہو جاتا ہے تو لوگ سیکھ لیتے ہیں۔ آج کے دور میں اصل میں سیکھنے کی ضرورت زیادہ ہے، جس دور میں جس چیز کی ضرورت زیادہ ہو وہ عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ صدقے کا پوچھتے ہیں کہ صدقہ کون سا بہتر ہے، تو بھائی جس چیز کی لوگوں میں ضرورت زیادہ ہو وہ چیز بانٹنا، وہ چیز انہیں پہنچانا زیادہ بہتر ہے۔ آج کل لوگوں میں غربت زیادہ ہے، راشن کی ضرورت ہوتی ہے، آٹا بڑا مہنگا ہے یا نایاب ہے، یعنی نہیں پایا جا رہا، تو وہ تقسیم کرنا، کہیں سے ارینج کرنا کچھ غریبوں کے لیے، وہ زیادہ افضل صدقہ ہے۔ جیسا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے یہ، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں ان کے لیے کیا کروں، کون سا صدقہ کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی کا انتظام کرو، کیونکہ اس وقت مدینہ منورہ میں پانی کی ضرورت تھی۔ تو انہوں نے پھر ایک کنواں باقاعدہ پورا تیار کروایا، ایک کنواں اپنی والدہ کے لیے تیار کروایا، اور انہوں نے وہاں پر کہا ہاذہی لأم سعد، کہ یہ کنواں سعد کی والدہ کے لیے ہے، یعنی میری اپنا نام لے کر گویا بتایا انہوں نے کہ یہ کنواں میری والدہ کے لیے ہے۔ اب یہ جملہ انہوں نے کہا، حالانکہ بظاہر ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ کنواں اللہ کے لیے ہے۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے ایصال ثواب فلاں کے نام پہ کر دیا تو یہ تو شرک ہو گیا، آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ جناب علی یہ محفل غوث اعظم کے لیے تو یہ تو غلط ہو گیا، یہ تو آپ کو اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ حضرت سعد بن عبادہ نے بھی جب کنواں تیار کروایا تھا تو ان کو بھی چاہیے تھا نا کہ وہ کہتے کہ ہاذہی للہ، یہ کنواں اللہ کے لیے، مگر وہ تو کہہ رہے ہیں ہاذہی لأم سعد، یہ کنواں سعد کی والدہ کے لیے، تو شرک کیوں نہیں ہوا؟ آقا کریم نے غلط کیوں نہیں کہا اس کو؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کنواں ہے تو اللہ کے لیے مگر اس کا ثواب سعد کی والدہ کے لیے، اور اللہ کو ثواب کی ضرورت نہیں۔ تو یہی فاتحہ میں ہم جو کہتے ہیں نا کہ یا اللہ غوث اعظم کے ثواب کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، فلاں کے لیے، تو لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ کے لیے کیوں نہیں؟ تو اللہ کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے، محفل اللہ کے لیے ہوتی ہے، نیاز اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس کا ثواب غوث اعظم کے لیے ہوتا ہے، اس کا ثواب فلاں کے لیے ہوتا ہے۔ تو لوگ ان دو باتوں کو اصل میں مکس کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں، اس سے پھر غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہے تو سب اللہ کے لیے، نیاز، فاتحہ، درود، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہے، مگر اس کا ثواب فلاں کا ثواب فلاں کے لیے، فلاں کا ثواب فلاں کے لیے، اللہ کو ثواب کی ضرورت نہیں، وہ تو خود ثواب دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے ایک نسبت اللہ کی طرف ہوگی، ایک نسبت بندے کی طرف ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ تابعین کو جو کہ قافلے کی صورت میں حج کے لیے جا رہے تھے، یہ بھی ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، حضرت صالح بن درہم اس کو روایت کرتے ہیں کہ ہم حج کے لیے جا رہے تھے، تابعین کا ایک قافلہ تھا،
حضرت ابو ہریرہ راستے میں ملے تو انہوں نے ایک مسجد کا ذکر کیا، حضرت ابو ہریرہ نے خاص مسجد کا، اور فرمایا، پوچھا کہ کیا تمہارا اس مسجد سے گزر ہوگا؟ تو ان تابعین کا جو قافلہ تھا، حج کا قافلہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں ہمارا گزر ہوگا۔ یمن کی بستی میں ایک مسجد تھی وہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی ہے جو میرے لیے ایک وعدہ کرے؟ کہا جی جی حضرت آپ فرمائیے۔ کہا کہ بس اس مسجد میں جا کر 2 رکعت یا 4 رکعت نفل پڑھنا اور یوں کہنا کہ ہاذہی لابی ہریرہ، یہ نوافل ابو ہریرہ کے لیے ہے۔ بھائی نوافل تو اللہ کے لیے ہوتے ہیں، چلو کنواں تو کنواں رہا، نفل تو خاص نماز ہے۔ اب یہ اس سے بھی اگلی میں مثال عرض کر رہا ہوں، کنواں تو چلو پھر کنواں ہے نا، پانی ہے وہ تو بندوں کے لیے ہوتا ہے، مگر یہ تو نوافل ہے، اس کا کیا کہیے؟ یہ تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ نماز سے پہلے نیت بھی یہی کرتے ہیں، واسطے اللہ تعالیٰ کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو واسطے اللہ کے، چلو یہ لفظ کہو نہ کہو دل میں تو یہی ہے نا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کے لیے۔ تو یہ ابو ہریرہ کیا فرما رہے؟ صحابی رسول ہیں، ہاذہی لابی ہریرہ، کہ یہ نوافل ابو ہریرہ کے لیے ہے۔ تو یہ شرک کیوں نہیں ہوا بھائی؟ کیونکہ وہ جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ نوافل ہے تو اللہ کے لیے، مگر ثواب ابو ہریرہ کے لیے ہے۔ بالکل اسی طرح فاتحہ ہے تو اللہ کے لیے، یہ نیاز اللہ کے لیے، یہ فاتحہ، یہ محفل اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، مگر اس کا ثواب فلاں فلاں مرحوم کے لیے۔ لہذا کوئی اس میں 2 باتوں کو ملاؤ نہیں، نہ اس میں کوئی مکسنگ کرو، بلکہ ان دونوں باتوں کا الگ الگ اپنی جگہ مفہوم موجود ہے، اس لیے کسی قسم کی اس میں کوئی غلط فہمی نہ ہونی چاہیے، نہ پھیلانی چاہیے۔ بات ہو گئی، کلیئر ہو گئی؟ بہت سی مثالیں حدیثوں میں موجود ہیں، تو صحابہ دیکھیے نا کس طرح سے ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ اور ہاذہی لابی ہریرہ سے ایک بات اور بھی پتہ چلی کہ زندوں کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا زندوں کو، مثلا والدہ زندہ ہیں، والد صاحب موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا میں قرآن پڑھ کے یہ کہہ سکتا ہوں اللہ سے کہ اللہ میرے ماں باپ بہت اچھا قرآن نہیں پڑھ پاتے، ان کو تجوید نہیں آتی، وہ بڑھاپے کو پہنچے ہوئے، اب انہیں کون سکھائے، مجھے کچھ اچھا پڑھنا آتا ہے، تو کیا میں یہ دعا کر سکتا ہوں کہ یا اللہ جو میں نے اب کچھ بہتر قرآن پڑھ لیا، سیکھ لیا، میرے ماں باپ نے پرانا پڑھا ہوا ہے اور اب میں ان کو سکھا نہیں سکتا، اور بوڑھے ہیں میرے ماں باپ، تو کیا میں اب ان زندوں کو ثواب پہنچا سکتا ہوں؟ تو ہاذہی لابی ہریرہ سے پتہ چل گیا کہ زندوں کو بھی ثواب پہنچانا جائز ہے۔ دیکھیے نا کیسی کیسی اسلام میں خوبصورت تعلیمات اور آسانیاں موجود ہیں۔ تو لہذا ایصال ثواب کے لیے کسی کے مرنے کا انتظار نہ کیجئے، زندوں کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں باقی اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو اور زیادہ اچھا ہے کہ وہ تو اب کچھ نیکی کر ہی نہیں سکتے، لہذا ان کو تو زیادہ ایصال ثواب کیجئے۔ تو بہرحال یہ محفل بھی ایصال ثواب کی ہے۔ مرحوم حاجی اور حافظ شفیع صاحب جو اس مسجد میں امام رہے 40 سال تک مجھے ہمارے ارشد بھائی نے بتایا، 40 سال تک انہوں نے امامت فرمائی، تو یہ تو خود انہوں نے ہی اپنے لیے اتنا ایصال ثواب کر لیا ہے۔ اور یہی اسلام کی یہ بھی ایک تعلیم ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں خود اپنے لیے اتنا کچھ کر کے جائے کہ اگر کوئی اور کچھ کرے نہ کرے، آدمی کا اپنا عمل خود ایصال ثواب بن جائے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، خود انسان اتنا کر کے جائے، کسی کے سہارے نہ رہو کہ پیچھے میرے فلاں فلاں قرآن پڑھے گا نہیں پڑھے گا، فلاں مجھے یاد رکھے گا نہیں رکھے گا، فلاں پتہ نہیں دعا کرے گا نہیں کرے گا۔ میں کہتا ہوں کام ایسے کر کے جاؤ کہ لوگ خود بخود دعائیں دیتے رہیں۔ آپ خود ہی زندگی میں اتنا قرآن پڑھ کے جاؤ، اتنا قرآن پڑھ کے جاؤ کہ وہ قرآن دیکھ کر لوگ قرآن پڑھنے لگ جائیں، اور آپ کو دیکھ کر جس نے قرآن پڑھا وہ خود آپ کے لیے ایصال ثواب بن جائے۔ آپ کسی کو نماز سکھا کے جاؤ، آپ کسی کو قرآن میں لگا کر جاؤ، کسی کو اچھی مصروفیت دے کر جاؤ، پھر کوئی آپ کو یاد کرے نہ کرے، آپ نے جسے سکھا دیا وہ جب تک چلتا رہے گا وہ خود بخود اسے ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت صدیق اکبر نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے، ایسے ایسے کارنامے انجام دیے کہ اب قیامت تک امت جب تک اس پر چلتی رہے گی، حضرت صدیق اکبر کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ وقت نہیں ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا،
حضرت صدیق اکبر کے حوالے سے ایصال ثواب کی بات کو جوڑتے ہوئے حضرت صدیق اکبر کے ذکر کو میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے کہ اب امت جب تک چلتی رہے گی اور کوئی نہ بھی چلے اگر اس راستے پر، حضرت صدیق اکبر کو ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ انہوں نے جو کام کیا صدقہ جاریہ بنا دیا، ان کے ہر کام میں اللہ نے صدقہ جاریہ فرما دیا۔ چنانچہ ختم نبوت پر جو صدیق اکبر نے پہرا دیا، حضرت صدیق اکبر نے ختم نبوت اور ناموس رسالت پر وہ پہرا دیا کہ ان کے زمانے میں جب مسیلمہ کذاب کا فتنہ سر اٹھانے لگا تو حضرت صدیق اکبر نے ایسا نہیں کہ کوئی مذاکراتی ٹیم بنائی ہو کہ جی مسیلمہ کذاب سے ذرا مذاکرات کر لیں، مسیلمہ کذاب بھی ذرا اس کے ساتھ کوئی میٹنگ کر لیں اور کوئی بیٹھک لگا لیں۔ ناموس رسالت کا معاملہ آیا تو فرمایا کوئی مذاکرات نہیں، فرمایا بلکہ اب اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ معلوم ہوا آج ہمارے حکمران یہ ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ بیٹھ کر ان سے بات کرنے کی بات کرتے ہیں، ان کے ذرا بیٹھ کر ان سے بات کر لیتے ہیں، ذرا ان کی بات بھی سن لیتے ہیں، یعنی ختم نبوت کے منکر کی بات سننے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک دفعہ آواز اٹھی، سندھ کے کسی وزیر نے کہا کہ جی قومی اسمبلی میں شراب پر بات ہونی چاہیے۔ انہیں شرم نہیں آتی ان بدبختوں کو، ان ملونوں کو، کہ جس چیز کو اللہ نے اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا، شراب جیسی چیز کو، یہ کہتے ہیں کہ ذرا بیٹھ کر بات کر لیں شراب کے موضوع پر، کہ ذرا غور کر لیں کہ شراب پر کوئی راستہ نکل آئے۔ یعنی یہ چاہتے تو یہی ہے، ان کے دل میں شراب ایسی رچی بسی ہوئی ہے، ایسی رچی بسی ہوئی ہے کہ یہ آب زمزم بھی پی لیں تو شراب کی بدبو دور نہیں ہو سکتی ان کے منہ سے۔ یہ باتیں کرتے ہیں قومی اسمبلی میں یا سندھ اسمبلی کے اندر کہ جی ذرا شراب پر بات ہونی چاہیے۔ تو یہ اسی ٹائپ کے لوگ جب حکومت میں آتے ہیں تو کہتے ہیں جی قادیانیوں سے بھی بات کر لیتے ہیں، ذرا مرزائیوں اس کو بھی موقع دینا چاہیے، ان کی بات بھی سن لینی چاہیے۔ تو میرے دوستو، حضرت صدیق اکبر سے سیکھو کہ ختم نبوت کا معاملہ کیا ہے اور کتنا حساس ہے۔ انہوں نے کوئی بات کرنے کے بجائے جب وہ فتنہ اٹھنے لگا تو صدیق اکبر نے خالد بن ولید کی قیادت میں پورا جہاد کا لشکر تیار فرما دیا، اور اس وقت تک وہ لشکر واپس نہیں آیا جب تک اس لشکر نے مسیلمہ کذاب کا خاتمہ نہیں کر دیا اور اسے واصل و جہنم نہیں کر دیا، اس وقت تک وہ لشکر مدینے میں واپس نہیں آیا۔ تو اب جو بات میں سمجھا رہا تھا نا ایصال ثواب کی، وہ بات ذرا سمجھ لیں کہ حضرت صدیق اکبر نے اب ایک بنیاد رکھ دی کہ ختم نبوت پر پہرا دینا ہے، جس کو اللہ جس انداز سے توفیق دے، کسی کو تقریر کے ذریعے، کسی کو تحریر کے ذریعے، کسی کو اللہ پاک حکومت کی سطح پر قانون بنانے کے ذریعے، کسی کو احتجاج کے ذریعے، کسی کو کہیں بات صدائے حق بلند کرنے کے ذریعے، اللہ جس کو جس طرح موقع عطا فرمائے۔ تو جب تک یہ صدائے احتجاج اور صدائے حق بلند ہوتی رہے گی آقا کریم کے لیے، حضور کی عزت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، اس سب کا ثواب اللہ رب العالمین حضرت صدیق اکبر کو عطا فرماتا رہے گا۔ یہ ایصال ثواب ہے۔ کام ایسا کر کے جاؤ دنیا میں کہ پیچھے جب تک لوگ چلتے رہیں ثواب اور صدقہ جاریہ ہوتا رہے۔ تو چنانچہ ان کے نقش قدم پر دیکھیے ہر زمانے میں علماء چلتے رہے، تحریری جہاد بھی کیا، قلمی جہاد بھی کیا، جس طرح موقع ملا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ قلمی جہاد کیا۔ اعلیٰ حضرت نے کئی کتابیں لکھی قادیانیوں کے خلاف، ختم نبوت کی حمایت میں اور قادیانیوں کے رد میں کئی کتابیں لکھی، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت پر پہرا دی اور باقاعدہ ایسا رد کیا کہ آج تک ان کتابوں کا حوالہ دیا جاتا ہے، آج تک علماء ان کتابوں سے دلیلیں پڑھ کر لوگوں میں بیان کرتے ہیں اور اپنا مقدمہ بیان کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور اعلیٰ حضرت نے جو کچھ کیا اس کا ثواب صدیق اکبر کو ملتا رہے گا۔ پیر میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے، جو کہ فاتح قادیانیت ہیں، کہ مرزا ملون مرزا غلام قادیانی
ان کا مقابلہ کرنے پر ٹھہر نہیں پایا اور لاہور میں مناظرہ طے پا چکا تھا. حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب پہنچ گئے لاہور میں. مرزا نے چیلنج کیا کہ ہے کوئی مجھ سے مناظرہ کرنے والا ختم نبوت کے موضوع پر. حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چل پڑے گولڑا سے اور پہنچے لاہور کے اندر. لیکن وقت بھی آ گیا, دن بھی آ گیا, تاریخ بھی آ گئی, سارا مجمع بھی جمع ہو گیا, لیکن مرزا کو سامنے آنے کی جرات نہ ہو سکی اس عاشق صادق کے سامنے. تو بہرحال حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب ہوں, حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی ہوں رحمت اللہ تعالی علیہ, اور دیگر اسی طرح مختلف علماء نے اپنے اپنے دور میں کردار ادا کیا. اور سب سے مین کردار پاکستان کی تاریخ میں 1974 کو 7 ستمبر 1974 کو حضرت قائد اہل سنت امام انقلاب علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ کردار ادا کیا کہ جس کا زخم آج تک قادیانی چاٹتے رہتے ہیں اور قیامت تک ان کا زخم نہیں بھر پائے گا, کیونکہ علامہ نورانی نے وہ کام کر دیا کہ جس سے پھر بعد میں کام کرنا آسان ہو گیا. علامہ نورانی نے وہ بنیادی کام کیا کہ پاکستان کے آئین میں لکھوا دیا کہ قادیانی کافر ہیں اور دائرہ اسلام سے باہر اور خارج ہیں. یہ بہت بنیادی کام تھا, اور اتنے لوگوں کے بیچ میں یہ قانون پاس کروانا, ہر طرح کے لوگ تھے. اور کن لوگوں سے پاس کروایا؟ پیپلز پارٹی سے. پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وہ, ذوالفقار بھٹو. آج پیپلز پارٹی بھی منہ چھپاتی ہے اس بات کو, وہ بھی اپنے کارناموں میں شمار اب نہیں کرتی ہے. انہیں بھی قادیانیوں سے کوئی ڈر لگا رہتا ہے, حالانکہ یہ تو ہر کارنامے کو اپنے ذمے لیتے ہیں. جو نہ بھی کیا ہو یہ اپنے نام سے منسوب کرتے ہیں. یعنی گٹر پہ ڈھکن بھی اگر یہ لگا دیں تو یہ فخر سے شاید بیان کریں گے, تقریر کر دیں گے وہاں پر کہ اس علاقے میں ڈھکن ہم نے لگوائے گٹر کے. یعنی ان کا تو یہ حال ہے. مگر یہ سارے 7 ستمبر کو منہ چھپائے پھرتے ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی کارنامے کو ختم نبوت کو ذوالفقار بھٹو کی طرف منسوب نہ کر دے, کہیں خدا نخواستہ پیپلز پارٹی کا نام نہ آ جائے اس کارنامے میں اور قادیانی ہم سے ناراض نہ ہو جائے. یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ نے ایک کارنامہ ان کے کھاتے میں ڈالا, اس حکومت میں یہ کارنامہ انجام پایا. انہیں تو بڑے فخر سے اپنی طرف نسبت کرنی چاہیے نا. نا یہ بالکل اس وقت آپ کو 7 ستمبر کو بالکل خاموش ملیں گے, سارے بالکل خاموش ملیں گے آپ. بھائی اپنا کارنامہ آپ لیں نا اپنے ذمے, اپنی طرف نسبت کریں اس کی. نا بالکل بھی نہیں. تو پھر رسول اللہ سے جب وفاداری نہیں ہے, آقا کریم کے ساتھ ختم نبوت کے معاملے میں جب آپ اس کو اپنا فخر نہیں سمجھ رہے, تو پھر اور کون سی بات ہے جس پر آپ فخر کریں گے؟ اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. آقا کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے. بہرحال حضرت ابو بکر صدیق نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی, جو کہ وہ تو صدیق اکبر کی اولاد میں سے ہیں, علامہ نورانی والد کی طرف سے بھی صدیقی ہیں, والدہ کی طرف سے بھی صدیقی ہیں. تو اس کا وہ فیض آیا حضرت صدیق اکبر کی طرف سے کہ حضرت نے پھر وہ بنیادی کام انجام دیا. اور اس کے بعد پھر آج کے ہمارے اس دور میں جو سب سے اہم ترین کارنامہ انجام دیا, ختم نبوت پر پہرا دیا, حضرت قبلہ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, حضور شیخ الحدیث لبیک یا رسول اللہ, لبیک مل کر کہیے بھائی, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. کاش زندہ باد, کاش کہ یہ الفاظ جو لبیک کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے میں حاضر ہوں, یہ کاش کہ ہمیں بھی اللہ وہ موقع عطا فرمائے, سعادت عطا فرمائے. تو اب قبلہ حضور خادم حسین صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ کیا, ختم نبوت پر جو پہرا دیا, اب اس سب کا ثواب حضرت صدیق اکبر کو ملتا رہے گا. تو آپ نے سمجھ لی یہ بات کہ نیکی آدمی زندگی میں ہی کوشش کر کے ایسی کر کے جائے. اولاد کی آپ تربیت کر کے جائیے, انہیں قرآن اچھا سکھا کر جائیے, انہیں عشق رسول سکھا کر جائیے, انہیں آقا کا عاشق بنا کر جائیے, ختم نبوت کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کر کے جائیے. جب تک آپ کے پیچھے یہ الفاظ گونجتے رہیں گے گھر میں اور تربیت میں, قرآن اور عشق رسول گھروں میں,
گونجتا رہے گا. خدا کی قسم بچے پڑھتے رہیں گے, پیچھے ہماری قبریں روشن ہوتی رہیں گی, پیچھے اجالا قبر تک پہنچتا رہے گا. یہ ایصال ثواب کا معاملہ ہی ایسا ہے جناب. تو اس لیے ایصال ثواب کی بات بھی آپ کے سامنے بیان کر دی میں نے, اور حضرت صدیق اکبر کا ذکر خیر بھی آ گیا اس مہینے کی مناسبت سے. بس آخر میں صرف ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو میں مکمل کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام نے ایک دن پوچھا حضور علیہ السلام سے کہ یہ جو ہم اپنے مرحومین کے لیے, میت کے لیے, مرنے والوں کے لیے جو ہم صدقہ کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں یا اور چیزیں کرتے ہیں, تو کیا انہیں اس کا ثواب پہنچتا بھی ہے یا نہیں پہنچتا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ ثواب پہنچتا ہے, بلکہ فرمایا جس طرح تم ایک دوسرے کو تحفہ دے کر خوش ہوتے ہو, تمہارے مرحوم بھی اس طرح خوشی محسوس کرتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ حاجی حافظ شفیع صاحب اس وقت خوشی محسوس کر رہے ہوں گے کہ ان کے پیچھے ان کے بچے, ان کے اولاد اور دیگر اہل محبت, اہل مسجد انہیں یاد رکھے ہوئے ہیں اور ایصال ثواب کر رہے ہیں. انہیں اس کی انشاءاللہ اس حدیث کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ وہ خوشی اس وقت قبر میں محسوس کر رہے ہوں گے. تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کریں, زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کریں, اور سب سے بڑھ کر جو عبادت ہے وہ علم دین حاصل کرنا ہے. علم سے اپنے آپ کو وابستہ کیجئے. پچھلی محفل میں بھی جب میں حاضر ہوا تھا حضرت علامہ شکیل صاحب کی دعوت پر, تو اس میں بھی میں نے یہی بات عرض کی تھی آخر میں کہ علم سب سے بڑی دولت ہے, سب سے بڑی عبادت ہے. دیکھیں اگر آپ علم حاصل کر لیں گے, وہ سمجھ لیں گے, تو پھر آپ کی ساری عبادتوں میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی, کیونکہ ہر چیز کا تعلق علم سے. نماز کا تعلق علم سے, کیونکہ علم ہوگا تو نماز صحیح ہوگی, علم ہوگا تو وضو صحیح ہوگا, علم ہوگا تو ماں باپ کے حقوق پر عمل کریں گے نا. معلوم ہی نہیں ہے, علم ہی نہیں ہے, تو آپ کیا جائز کیا ناجائز کے بغیر مطالبہ ماں باپ کے سامنے کرتے رہیں گے. کہیں گے جی مجھے میرا حصہ چاہیے, پتہ چلا کہ وہ حصہ آپ کا بنتا ہی نہیں ہے. فتویٰ لیا تو پتہ چلا وہ حصہ بنتا ہی نہیں. جب تک علم نہیں تھا چیختے جا رہے تھے ماں باپ کے سامنے, علم آیا تو چپ ہو گئے. تو علم بہت ضروری ہے دوستو, ہر جگہ ضروری ہے. ہر حلال و حرام میں دکانداری اگر آپ کرتے ہیں, خرید و فروخت کرتے ہیں, بغیر علم کے کیسے کر رہے ہیں؟ بغیر علم کے اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں, اس کے بنیادی مسائل حلال اور حرام کے نہیں معلوم, تو کب مال و دولت میں حرام چیز آ رہی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا. تو نہ وضو کا پتہ, نہ نماز میں, نہ زکوٰۃ, نہ روزہ. ہاں ہمیں موٹی موٹی کچھ چند باتیں بس پتہ ہوتی ہیں, ہم سمجھتے ہیں یہی علم ہے جو ہمیں بنیادی چیزیں چند پتہ چل گئی. یہ کافی نہیں ہے, بہت ضرورت ہے ہمیں, آج کے معاشرے میں بہت ضرورت ہے. تو بہرحال اس کے لیے جو مساجد میں, آپ کی اس مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے, درس حدیث ہوتا ہے, کورس کرائے جاتے ہیں, کبھی نماز سکھائی جاتی ہے, کبھی کچھ سکھایا جاتا ہے, کبھی کچھ, ان چیزوں کو ضرور اٹینڈ کیا کریں. اس میں سستی غفلت بالکل جائز نہیں. ہاں اور جگہوں پہ آپ بے شک ادھر ادھر غیر حاضر ہو جائیں, لیکن ان معاملات میں غیر حاضری, علم کی مجالس میں غیر حاضری بالکل نہیں چلے گی. یہ آج کے دور میں بہت ضرورت اس کی ہے, اور بہت ضروری اور فرض کی حد تک یہ جا چکا ہے, اس سے بھی آگے جا چکا ہے. اس لیے اس کو یقینی بنائیے. اور جو بھی آپ کو یہاں پہ علمی خدمات پیش کی جاتی ہیں, جیسا کہ پچھلی محفل میں بھی اعلان بھی ہوا تھا, اور علامہ شکیل صاحب نے کچھ تحائف بھی تقسیم کیے تھے جنہوں نے کورس مکمل کیا تھا, اور بھی مزید کچھ اعلانات ہوئے تھے. تو یہ سلسلے علاقوں میں, محلوں میں ضروری ہے, اور جو کچھ یہاں ہے اور آپ حضرات تک جب جب یہ باتیں پہنچیں تو اس میں شرکت کرنی چاہیے, سیکھنے کی نیت سے آنا چاہیے. اور ہمیں طالب علم بننے کی بڑی ضرورت ہے. ہمارا دین تو کہتا ہے اطلب العلم من المہدی الی اللحد, جھولے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے رہو, جھولے سے لے کر قبر تک. یعنی کوئی ٹائم ہمارا ایسا نہیں ہے کہ جو عمر کا کوئی حصہ خالی نہیں, بچپن میں بھی, جوانی میں بھی, بڑھاپے میں بھی علم حاصل کرتے رہیے. تو جتنا حاصل کرتے رہیں گے اتنی برکت بھی ہوگی, اور بچوں میں بھی پھر یہی تربیت پہنچے گی. بچوں کو بھی نظر آئے گا کہ سب سے اہم چیز یہی ہے. اور اگر یہ چیزیں آپ سکھا کر چلے گئے تو آگے تک یہ جتنا سکھاتے رہیں گے شرعی مسائل, دینی باتیں, آپ سب کو اور ہم سب کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کو